السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم بہت سے کام کرتے ہیں اور ان کاموں کے اندر بہتری کب آتی ہے؟ جب ہم اس کو شریعت کے مطابق کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرتے ہیں، تب ہمارے کاموں میں خوبصورتی آتی ہے۔ صرف خوبصورتی نہیں آتی بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی وہ مقبول بن جاتا ہے، اس کو قبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ عید کا دن ہمارے لیے خوشی کا، مسرت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ہوتا ہے، لیکن اس دن میں ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہوتی، اور بہت سے وہ کام جو سنت ہوتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ثواب کو حاصل نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو کوشش کریں کہ عید الفطر کی جو سنتیں ہیں اس کو عید کے دن ہم انجام دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جو کام کیا کرتے تھے اور جس طرح ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن گزارا تھا، ہم ان کے امتی اور ان کے نام لیوا اور ان کے شیدائی اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ایک دن کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنا لیں اور اپنے ایام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے عید کے دن کی سنتوں کو خاص طور پر عید کے دن انجام دینے کی کوشش کریں۔ تو عید الفطر کی چند سنتیں ہیں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عید الفطر کی پہلی سنت ہے شریعت کے موافق اپنے آپ کو اچھے لباس میں ملبوس کرنا، اچھا کپڑا پہننا۔ نیا ضروری نہیں ہے، اپنے کپڑوں میں سے جو سب سے اچھا کپڑا ہو وہ پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری سنت غسل کرنا۔ تیسری سنت مسواک کرنا۔ ہمارے یہاں پر یہ سنت متروکہ کہی جانے لگی، سنت کا اہتمام نہیں ہوتا۔ مسواک تو کتنے لوگ ہیں جو مسواک کرتے ہیں؟ دیکھیے، مسواک تو ہم چھوڑ ہی دیے، حالانکہ مسواک کے کئی ایک فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے مسواک کا اہتمام کرنا بھی عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اس لیے مسواک کا خاص اہتمام سنت سمجھ کے کرنا ضروری ہے۔ چوتھی سنت ہے اپنے آپ کو ظاہری طور پر اور شریعت کے موافق اچھی طرح سے اپنے آپ کی آرائش کرنا، یہ چوتھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تیار ہوتے تھے، جیسا کہ آرائش کا مطلب ہے تیار ہونا، جیسے ہمارے یہاں پہ تیار ہوتے ہیں، تو عید کے دن اچھی طرح تیار ہونا، عید کو محسوس کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ پانچویں چیز ہے خوشبو لگانا، اچھی خوشبو، ایسی خوشبو جو طبیعت میں سرور پیدا کر دے اور جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ایسی خوشبو لگانا بھی مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ چھٹی سنت ہے صبح سویرے اٹھنا، جلدی اٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے ساتھ مسجد میں جایا کرتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد تقریباً وہیں سے جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید ادا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں تو ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور عید کی رات جو ہے شاپنگ کر کے فجر کی نماز چھوڑ دیتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے عید کی نماز میں بالکل بیان ختم ہونے پر جب امام صاحب جو ہے عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جلدی جلدی بھاگے بھاگے ہم آتے ہیں۔ ایسا نہیں، عید کی تیاری پہلے سے کرنا چاہیے اور
عید کی نماز کی تیاری دراصل عید کی تیاری ہے. ہمارے یہاں پہ عید کی تیاری کا مطلب اچھے کپڑے اور اچھا کھانا، کیا بننا ہے، کیا ہے گھر میں سودا لانا ہے نہیں لانا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اثر عید کی تیاری تو عید کی نماز کی تیاری ہے. اس لیے سب سے اہم کام کو سب سے زیادہ ترجیح دینا ضروری ہے. عیدگاہ جلد جانے کی فکر کرنا، یہ 7ویں سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جایا کرتے تھے عیدگاہ، اور امام سے بالکل یعنی قریب بیٹھنا بھی مستحب قرار دیا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثواب کو زیادہ فرمایا ہے جو امام سے قریب ہو کے بیٹھتا ہے. تو عیدگاہ پہنچنے کے بعد کوشش کریں کہ ہم امام صاحب سے، خطیب صاحب سے قریب ہو کے بیٹھیں. اور عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، چھوہارے، شیرخرما، کوئی کھجور، کچھ بھی آپ جو میٹھا ہو، یہ کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے تناول فرما کر، کچھ کھا کر عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، جبکہ عید الاضحیٰ میں اس کے برعکس معاملہ ہے. عید کی نماز پڑھ کے، قربانی کر کے، اس کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے. اور 9ویں سنت ہے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا. صدقہ فطر اس کا نصاب وغیرہ تو آپ جانتے ہی ہیں کتنا دینا ہے. کوشش کر کے عید کی نماز سے پہلے دے دینے کی فکر کریں. 10ویں سنت ہے عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. 11ویں سنت ہے جس راستے سے جا رہے ہیں ہم عید کی نماز کے لیے، اس کے علاوہ راستے سے واپس ہونا. ایک راستے سے گئے اور دوسرے راستے سے واپس ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو اسلام کی اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے کہ اتنی بڑی تعداد جو عیدگاہ میں جمع ہوئی ہے. ایک طرف سے آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، اور ایک طرف کے جب دوسری طرف سے جا رہے ہوں تو وہاں کے لوگوں کو بھی مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہو. تو یہ سنت کو بھی ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں. اور پیدل جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر قریب ہے تو پیدل جائیں، اور اگر دور ہے عیدگاہ تو آپ سوار ہو کے بھی جا سکتے ہیں. گاڑی اگر دور پارک کر کے قریب وہاں سے بھی گاڑی کے پاس سے پیدل اگر عیدگاہ پہنچتے ہیں تو اس میں بھی پیدل جانے کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے. اور 13ویں سنت ہے راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عید الفطر کی یہ 13 سنتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. ان کو عید کے دن انجام دینے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.